بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعب الایمان بیہقی کی روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے دل پاک اور صاف ہوں تو ہم ہر وقت اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہیں، کوئی لمحہ بھی ہمارا اللہ کے کلام کی تلاوت سے خالی نہ ہو، ہم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ ایک دن میرا ایسا گزرے جس دن میں نے کلام اللہ کو کھول کر اس کی تلاوت نہ کی ہو، ایسا میں پسند نہیں کرتا، یعنی ہر روز میں قرآن کی تلاوت کروں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو آج مسلم امت دیکھے کتنے دنوں کے بعد قرآن کو کھولتی ہے۔ آج میں اور آپ موبائل کو ہر آدھے گھنٹے کے بعد دیکھتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ ڈیٹا آن رکھتے ہیں، شاید کسی کا میسج آ گیا ہو، شاید کوئی کال کر رہا ہو، لیکن اللہ کی طرف سے جو بلاوا اور اعلان اور مضامین قرآن میں ہے وہ ہم نے کتنے دنوں کے بعد کھولے۔ ایک قاری صاحب کی کسی نے دعوت کی، تو دعوت کرنے کے بعد وہ جان بوجھ کر وہاں کچھ پیسے چھوڑ کے چلے گئے، ٹیبل پہ کچھ پیسے چھوڑ کے گھر چلے گئے۔ تو وہ قاری صاحب نے سوچا کہ اگر میں پیسے ان کو اٹھا کر دوں گا تو ان کے ذہن میں آ جائے گا کہ یار یہ دیکھو یہ کیا ہو گیا، قاری صاحب کی ہر طرف نظر ہوتی ہے، یہ قاری صاحب آئے ہیں ہمارے پاس، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کو یہیں چھوڑ دوں گا تب بھی معاملہ خراب ہے کہ کوئی اور آئے گا تو اٹھا کے لے جائے گا، ان بیچاروں کا نقصان ہوگا۔ تو انہوں نے اس پیسوں کو اٹھایا اور سامنے قرآن کریم پڑا تھا، قرآن کھولا اور اس میں رکھ کے بند کر دیا قرآن کریم۔ اب یہ لوگ بڑے پریشان، کہتے ہیں کہ قاری صاحب کے سامنے ہم نے پیسے رکھے اور پیسے نہیں مل رہے، اور محلے میں شور ڈال دیا کہ چور چور، قاری صاحب چور ہیں، قاری صاحب چور ہیں، قاری صاحب چور ہیں۔ بڑے پریشان، چلتے چلاتے قاری صاحب کے پاس بات پہنچی تو انہوں نے یہ کہا کہ قاری صاحب آپ کے بارے میں فلاں بندہ پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ خیر قاری صاحب کو دوبارہ انہوں نے بلایا اور بیٹھک میں بیٹھے تو کہنے لگے قاری صاحب لوگوں سے آپ نے باتیں تو سن لی ہوگی، کیا ہوا؟ قاری صاحب آپ پہ چوری کا الزام ہے۔ کون سی چوری؟ آپ کو لاسٹ ٹائم ہم نے بلایا تھا تو آپ کو جب اپنے گھر میں بٹھایا نا جی، اس وقت یہاں کچھ پیسے پڑے تھے، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد وہ پیسے ہمیں نہیں ملے۔ بڑے پریشان ہوئے اور رونے لگے قاری صاحب۔ تو انہوں نے کہا شاید قاری صاحب کو افسوس ہوا، ندامت ہوئی اپنے اس عمل سے، اس لیے رو رہے ہیں۔ قاری صاحب کوئی بات نہیں، غلطی ہے انسان سے ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمانے لگے میں اپنی وجہ سے تو نہیں رو رہا، میں اپنی وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے پیسے اٹھائے اور آپ مجھے شرمندگی ہو رہی، نہیں پیارے، وہ پیسے میں نے بطور حفاظت کے تمہارے اس قرآن کریم میں رکھے تھے کہ جب یہ صبح یہ شام کو ان کا کوئی فرد اس قرآن کی تلاوت کرے گا تو ان کو پیسے وہاں سے مل جائیں گے۔ ہائے افسوس، اتنے دن ہو گئے تم نے قرآن کریم نہیں کھولا۔ واقعتاً جب انہوں نے قرآن کھولا تو اتنے ہی پیسے اس میں موجود تھے۔ تو یہ حال ہے ہمارا، قرآن کو تو سب سے اوپر رکھا ہوا ہے، کیوں اوپر والی جگہ پہ رکھنا ہے، سال بعد غلاف چڑھا دینا ہے، لیکن قرآن کھول کے نہیں دیکھنا۔ قرآن ایک ایسی عبادت ہے، پوری دنیا میں تورات انجیل زبور بھی آئی، آسمانی کتابیں صحائف بھی آئے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو چومنا بھی ثواب ہے، اس کو لکھنا بھی ثواب ہے، لکھوانا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، پڑھانا بھی ثواب ہے، اس کو اٹھانا بھی ثواب ہے، اور اللہ جل جلالہ نے اس کے ساتھ لگنے والے گتے اور اس کے ساتھ لگنے والے ورقوں کا مقام بھی بلند کر دی۔ جس طرح لوگ قرآن کا ادب کرتے ہیں، اسی طرح ان اوراق کا بھی ادب کرتے ہیں، اس غلاف کا بھی ادب کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کی جاری نصیب فرما دے۔